बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर कशीदा, खराब तर और किसी भी सूरत में कोई भी अच्छी खबर पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के अवाम को कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही। मुश्किलात का शिकार हैं, मसाइब का शिकार हैं। और फिर रही सही कसर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और उसके साथ साथ जो बुनियादी इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, घरों से अगवा किया जा रहा है और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। ये गिरफ्तारियां, अगवा और लोगों को लापता किया जाना, ये सिलसिला दराज होता जा रहा है और पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा की एक वर्किंग ग्रुप पूरे की पूरी एक रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है और अमेरिका की कांग्रेस जो है वो भी एक करारदाद पास कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो हुक्मरान हैं वो टस से मस नहीं हो रहे और पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए मसाइल में इजाफा कर रहे हैं। सिचुएशन ये है कि जो लेटेस्ट जुल्फी बुखारी साहब का ट्वीट आया और उन्होंने भी बताया कि उनके इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ, जो कि हमारे दोस्त हैं, मजहर साहब उनके बहनोई हैं, उनको अगवा किया गया है। 3 मजीद सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों को, वर्कर्स को अगवा किया गया है और उनका कोई पता नहीं चल रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल इस इशू को टेकअप किया जाना है और जुल्फी बुखारी साहब ने कहा कि गुज़श्ता 2 हफ्तों में पीटीआई के सोशल मीडिया पर शदीद तरीन क्रैकडाउन हुआ है और पाकिस्तान में होने वाले मजालम की आलमी रिपोर्टिंग के बायस मेरी टीम को अगवा किया गया और बुनियादी इंसानी हकूक की इस पामाली को ज्यादा देर तक जारी नहीं रखा जा सकेगा। और ये सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक महज अपने ज़ाती मफादात के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और पाकिस्तान की तस्वीर ख़राब हो रही है बैरून मुल्क। हाथ पांव बहुत ज़्यादा फूले हुए हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। हमारे हुक्मरानों के और ख़ासतौर पर फॉर्म 47 की सरकार, खा वो मरकज़ की हो या पंजाब की, दोनों के हाथ पांव बहुत फूले हुए हैं। मरीम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब उखड़े उखड़े नज़र आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि शायद उनको बता दिया गया है कि उनकी जो मुद्दत है वो इद्दत में तब्दील होने वाली है और वो 5 साल तो क्या 5 माह भी पूरे कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए चीज़ें जो हैं उनको बहुत अच्छी तरह नज़र आ रही हैं और ख़ासतौर पे ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, वो अगर आके रोना धोना शुरू कर दें तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि हालात वाकई ही ख़राब हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का एक ज़माने में मजाक उड़ाया करते थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी कि हुकूमत को कुछ पता नहीं होता, हुकूमती वज़रा को कुछ पता नहीं होता कि उनके सर पर कब छत जो है वो गिर जाए और उसके नीचे आके वो उस मलबे तले दब जाएंगे। तो अपोजिशन को बहुत अच्छी तरह पता होता है। तो मेरा ख्याल है कि वो बात दुरुस्त साबित हो रही है कि ख्वाजा आसिफ साहब को शायद इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि हालात जो हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं रहे। और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि जो भी ये क्योंकि एक तो पहली बात तो ये है कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये बिल्कुल ज़ीरो हैं। बाकी एमक्यूएम साथ रहे, बाकी जमातें भी साथ रहें और अगर पीपल्स पार्टी नहीं है तो इसका मतलब है हुकूमत नहीं है। तो इनफैक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों की बिसाखियों पे ये नून लीग की गवर्नमेंट खड़ी है और इसीलिए जरदारी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा बारगेनिंग की पोजीशन में है। और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का मामला था तो उसमें पीपल्स पार्टी ने फिल वक्त इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ज़रा सोच समझ के ये कदम उठाएं। और उसकी पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी तरह ये बात समझती है कि ये पाबंदी पहला मरहला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, शरीफ खानदान का पहला मरहला और पहली मंजिल है कि इमरान खान साहब से छुटकारा हासिल किया जाए, पीटीआई से छुटकारा हासिल किया जाए और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी को तो वो किसी खाते में नहीं समझते और पीपल्स पार्टी के साथ तो बाअमरे मजबूरी बैठे हैं। पीपल्स पार्टी को किसी खाते में नहीं समझते कि ये किस खेत की मूली है, कि ये मुझे ज़ाती तौर पर भी पता है क्योंकि जरदारी साहब का उन्होंने नाम रखा हुआ है और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब के बच्चे और मरीम साहबा वो अपने वालिदैन को ये कहते हैं कि जनाब ये बतीसी हमें नज़र नहीं आनी चाहिए पंजाब में। बहरहाल मामलात कुछ इसी तरह हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का मामला था। पीपल्स पार्टी ने फिल वक्त वहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया है और ये स्ट्रेटेजिक पॉज है या मुस्तकिल है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और दूसरी जानिब आर्टिकल 6 मुकदमा चलाया जाना था और सदर अलवी साहब पे और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पे, डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी पे, उस पर भी अभी फिल वक्त कोई कामयाबी नहीं हो रही क्योंकि जो हुकूमत खुद लड़खड़ा रही हो और जिनके अपने फॉर्म 47
اور فارم 45 کھلنے والے ہوں، اور نہ ہی مریم سرکار کا وجود نظر آئے گا آنے والے دنوں میں، نہ ہی شہباز شریف صاحب کی سرکار کا وجود نظر آئے گا۔ جب یہ فارم 45 اور 47 کھل جائیں گے اور ساری باتیں الیکشن ٹریبونل میں کھل کر آ جائیں گی تو بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے جی، اور اس اجلاس میں بھی خاص طور پہ بنوں میں جو تشدد آمیز واقعات ہیں اور اس سے پیدا شدہ صورتحال پہ کافی غور و خوض کیا گیا اور اس کی مذمت بھی کی گئی، اور تمام سیاسی جماعتوں سے اور سوسائٹی تنظیموں سے منعقدہ پرامن احتجاج کے دوران رونما ہونے والے تشدد آمیز واقعات بالخصوص خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے انتہائی تشویش کا باعث انہوں نے قرار دیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جی کم از کم 5 افراد کی شہادت اور متعدد افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کل جیل سے یہ حکم دیا تھا کہ بنوں کے معاملے کی صاف شفاف تحقیقات ہو جائیں، کمیشن بنایا جائے اور کمیشن بنا کر جو ذمہ دار ہیں ان کو کیا جائے، کیونکہ یہ جو بنوں کا واقعہ ہے یہ بالکل اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے، اس میں بہت سارے پولیٹیکل موٹیوز بھی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قوت کی طاقت کو توڑنا ہے خیبر پختونخوا سے، اور ان کی جگہ پہ دیگر جو فورسز ہیں، دیگر جو پریشر گروپس ہیں ان کو جگہ دینی ہے۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرتی ہے، جلوس کرتی ہے، نکالتی ہے تو اس کا تو رد عمل آتا ہے، لیکن باقی کسی سیاسی جماعت پہ اور کسی پریشر گروپس پہ کوئی رد عمل نہیں آتا، یہاں تک کہ جو فوج کو بظاہر گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں ان کو بھی روک ٹوک نہیں ہے، اور یہ سارے کا سارا پاکستان تحریک انصاف پہ ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کل یہ کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو اس پہ جوڈیشل کمیشن علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ انہوں نے بنا دیا ہے، اور جو شکوک و شبہات آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پہ علی امین خان گنڈاپور کے حوالے سے آپ کو وقتاً فوقتاً نظر آتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات مجھے تو کم از کم نہیں نظر آ رہی کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ کمپرومائزڈ نہیں ہیں، عمران خان صاحب سے مسلسل رابطے میں ہیں، اور آپ اسٹریٹجی تبدیل ہو سکتی ہے اور حکمت عملی مختلف ہو سکتی ہے اپنے گول اچیو کرنے کے لیے، لیکن یہ کہنا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے یہ بہت مشکل ہوگا، اور یہ ایسی باتیں بہت مشکل ہیں۔ اسی لیے انہوں نے نہ صرف یہ کہ بنوں کے معاملے میں واضح طور پہ انہوں نے ایک اسٹینڈ لیا اور ان کا موقف سامنے آ چکا ہے، لہذا انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ ہے یہ پبلک بھی کی جائے گی اور سب کو بتایا بھی جائے گا، لہذا پاکستان تحریک انصاف نے صوبائی حکومت کو تاکید کی ہے کہ امن کو بحال کرنے کے لیے فوری کوشش کی جائے، مقتولین کے خاندانوں کو معقول معاوضہ دیا جائے اور زخمیوں کے علاج معالجے کا فوری طور پہ بندوبست کیا جائے، دہشت گردی کے فریق پر قابو پانے کے لیے خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں یکجا اور دہشت گردی کو جواز بنا کر صوبے میں کسی قسم کے نئے آپریشن اور نہتے پرامن شہریوں پر گولیاں برسانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور اچیومنٹ بھی ہوئی ہے، ANP بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہم خیال بن چکی ہے اس معاملے میں، اور کچھ اور سیاسی جماعتیں بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہیں جو کہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی قسم کا خون خرابہ ہو اور دوبارہ سے ایک فوجی آپریشن شروع کیا جائے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک ہنگامی اجلاس بھی ہوا، اور اس اجلاس میں سربراہ تھے اس کے سینئر سیاستدان جناب محمود خان اٹک تھا، اور بیرسٹر گوہر علی خان اور عمر ایوب خان اور شبلی فراز صاحب اور رؤف حسن تھا، یہ بھی شریک ہوئے، اور چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حمد رضا صاحب تھے، مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ناصر عباس راجہ تھے، JUI شیرانی گروپ کے سربراہ سید قاسم آغا بھی شریک ہوئے، اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پہ بھی بات ہوئی، اور عمران خان صاحب اور تمام سیاسی اسیران کی رہائی کے لیے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی گئی متحدہ اپوزیشن نے، اور بے بنیاد مقدمات میں جیل میں ناحق قید عمران خان اور ان کی محترمہ اہلیہ بشرا بی بی سمیت تحریک انصاف کے تمام قائدین اور کارکنان کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ متحدہ اپوزیشن کی اس اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان اور پارٹی کے دیگر عہدیداران کے خلاف قائم مقدمات قوانین اور انصاف کے اصولوں کے خلاف ہیں، بنوں امن مارچ میں پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کی واضح تحقیقات کا بھی کہا گیا کہ جی واضح تحقیقات ہونی چاہیے، اور میں ایک آپ کو بتا دوں کہ ایک واقعہ ہوتا ہے خیبر پختونخوا میں بنوں میں،
اور اس پہ صوبائی حکومت کا میٹر ہے، صوبائی حکومت اس کی رسپانسیبل ہے اور صوبائی حکومت نے اقدامات اٹھانے ہیں اور انہوں نے اپنے اقدامات اٹھا لیے۔ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور نے، جیسے میں نے کو بتایا، وزٹ بھی کیا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بھی چیک کیا اور اس کے بعد ایک کمیشن بھی بنا دیا، پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ پبلک ہوگی اس کی رپورٹ۔ لیکن اس پہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کیوں اتنے زیادہ پریشان ہیں؟ کیونکہ جوڈیشل کمیشن بنانے پہ اور اس کی رپورٹ پبلک کرنے پہ اور اس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہونے پہ اس پہ ریاکشن کہاں سے آ رہا ہے؟ جناب عطا تارڑ صاحب اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ اس پہ ریاکشن دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، یہ تو تحقیقات ہونی نہیں چاہیے، یہ تو خیبر پختونخوا کی حکومت کو اختیار ہی نہیں ہے اور یہ بالکل غلط ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ دال میں کالا کالا نظر آتا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا کے تحقیقات کا اعلان کیا ہے صوبائی گورنمنٹ نے، اس سے تارڑ صاحب کیوں پریشان ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کیوں پریشان ہے، پنجاب گورنمنٹ کیوں پریشان ہے، اس کا ذرا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ اس نقطے پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ یہ بالکل اسی طرح سے خیبر پنجاب میں اگر کوئی ایشو ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو جائے، تو اس پہ وہاں کی حکومت نے اقدامات اٹھانے ہیں اور اس پہ اگر فیڈرل گورنمنٹ یا پھر کوئی صوبائی اور حکومت، دوسری حکومت جو ہے وہ اس پہ اعتراضات کرے تو یہ پھر لگتا ہے کہ ان کا بھی کوئی نہ کوئی عمل دخل ہوگا، یہ ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا کے موجودہ آئی جی اور چیف سیکرٹری جو ہے وہ صوبے میں امن و امان قائم کرنے میں بالکل ناکام رہے ہیں، لہٰذا یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کو فوری طور پر برطرف کیا جائے۔ میرا خیال ہے یہ بات درست ہے کہ یہ وہی پرانے چلے آ رہے ہیں اور اگر قابل اعتماد پولیس آفیسر اور بیوروکریٹس جو سینئر آفیسر ہیں وہ نہیں ہوں گے تو آپ کا ایجنڈا، آپ کا منشور جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے ہم خیال ہونا ضروری ہے اور ہم آہنگی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ جو بنیادی طور پہ چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہیں وہ اس کے رسپانسیبل ہیں اور وہ سمٹ بیٹھے ہیں اور وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے چلے آ رہے ہیں اور ان کو ابھی تک تبدیل نہیں کیا گیا، تو یہ ایک سوال موجود ہے۔ عوام کی غیر منتخب اور غیر نمائندہ فارم 47 کی حکومت فوری طور پر مستعفی ہو اور ملک میں نئے عام انتخابات کروائے جائیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ملک بھر میں اگلے جمعے کو 26 جولائی کو ملک گیر جو ہے احتجاج کا اعلان کیا ہے اور عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی سمیت دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے اگلا جمعہ جو ہے وہ ملک گیر پرامن احتجاج کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ ہیں اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔